آج کی اس تقریب کے صدر عزت مآب عالی جناب شیخ صلاح الدین مقبول صاحب، جو اس وقت تقریباً 3 درجن سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں، میں بڑے احترام کے ساتھ ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ صدارتی کلمات کے لیے تشریف لائیں۔ شیخ صلاح الدین مقبول صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اس باوقار مجلس کے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہمارے تمام معزز حضرات، سامنے بیٹھے ہوئے ہمارے سامعین، جناب حبیب اللہ پہلوان کے ساتھ کے بارے میں جیسا چھوٹا آدمی کیا کہے، صرف یہ کہہ سکتا ہے کہ جان کر من جملے ارباب میخانہ تجھے، مدتوں رویا کریں گے جام و پیمانہ تجھے۔ یہ میں سمجھتا ہوں پڑھے لکھے لوگوں کی مجلس ہے اور بڑوں کی باتیں ہو رہی ہیں، تو آزاد ہندوستان کی 2 بڑی شخصیتوں کا تھوڑا سا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان دونوں بڑوں نے ایک دوسرے کے مشن کو زندہ رکھنے کے لیے چھوٹی ہی کوشش کی ہو، لیکن کی ہے تاکہ دوسروں کے لیے وہ مشعل راہ بن سکے۔ میری مراد پنڈت جواہر لال نہرو اور مولانا ابوالکلام آزاد سے ہے۔ بہت ہی ہائی لینڈڈ پرسنالٹیز موجود ہیں، ہمارے علماء موجود ہیں، ہمارے دانشور موجود ہیں، ہمارے آفیسران موجود ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد تعلیم کے آدمی تھے، پنڈت جواہر لال نہرو بہت پڑھے لکھے وزیر اعظم ہوئے ہیں۔ اپنی کتاب ڈسکوری آف انڈیا جب انہوں نے لکھی تو اس کے پہلے صفحے میں آپ دیکھیں گے انہوں نے لکھا ہے کہ ہم نے کن کن لوگوں سے فائدہ اٹھایا اور معلومات حاصل کی۔ سب کا لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ جن سے ہمیں سب سے زیادہ روشنی ملی وہ مولانا ابوالکلام آزاد ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد یہاں تک کہ اتنا شہرہ ہو گیا کہ لوگ کہنے لگے کہ یہ پنڈت جی کی کتاب نہیں ہے، یہ مولانا آزاد کی کتاب ہے۔ کوئی اپنی کتاب میں یہ نہیں لکھتا کہ یہ میری کتاب ہے۔ آپ دیکھیں گے تو اس کے پریفیس میں لکھا ہوا ہے دس از مائی بک۔ پنڈت جواہر لال نہرو کو لکھنا پڑا تو وہ سب لوگ نہیں سمجھتے کہ اس کا کیا مطلب ہے، لیکن جو جانتے ہیں اس اختلاف کو کہ ڈاؤن کرنے کے لیے کہا جاتا تھا کہ میں کہنا چاہتا ہوں یہ محبت تھی۔ اور جب مولانا ابوالکلام آزاد نے ڈسکوری آف اپنی کتاب انڈیا مینز فریڈم لکھی تو اس کا جو ڈیڈیکیشن کیا لکھا؟ ٹو جواہر لال فرینڈ اینڈ کامریڈ۔ اس سے ان کی محبتوں کا پتہ چلتا ہے۔ اور جب مولانا ابوالکلام، جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، مولانا ابوالکلام آزاد کا انتقال ہوتا ہے 1958 میں۔ خبر ملتے ہی اندرا جی کو لے کر، اپنی بیٹی کو لے کر پنڈت جی پہنچ جاتے ہیں ان کے بنگلے پر۔ دیکھ رہے ہیں کہ عورتیں بہت رو رہی ہیں، عورتیں بہت رو رہی ہیں، مردوں سے زیادہ عورتیں رو رہی ہیں۔ تو اندرا جی سے کہتے ہیں کہ جاؤ گھر میں دیکھو کہ مولانا کی یہاں کی فیملی تو کوئی نہیں ہے، مولانا آزاد کی فیملی نہیں ہے۔ ان کی 2 بہنیں تھیں دور، کوئی بھوپال اور حیدرآباد میں تھیں اور وہ بھی نہیں رہ گئی تھیں، تو اتنی عورتیں کیوں رو رہی ہیں؟ انہوں نے پتہ لگایا، آ کر کے کہا کہ آزادی کے بعد جو خاندان اجڑ گئے تھے
جن کے شوہروں کا قتل ہو گیا تھا، جو لاوارث عورتیں ہو گئی تھیں، مولانا بہت ہی پوشیدہ انداز میں ایک رجسٹر بنائے ہوئے تھے جن میں سب کے نام تھے، اور ہر مہینہ ان کو کچھ نہ کچھ دیا کرتے تھے۔ آج وہ عورتیں اپنے کو یتیم محسوس کر رہی، وہی عورتیں رو رہی ہیں۔ اب دیکھیے مشن کو آگے بڑھانے کا وہ رجسٹر حاصل کر کے لاؤ۔ پھر پنڈت جی اس رجسٹر میں جتنے نام تھے اپنے انتقال کے وقت تک ان سب کو ویسے ہی مدد کرتے رہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا جب انتقال ہوتا ہے تو ان کے اکاؤنٹ میں 250 روپے تھے، ان کی گاڑی لون پر تھی، ان کے بھانجے نے اس کو ادا کیا، ان کے بھانجے نے ادا کیا۔ حالانکہ پنڈت جی نے کہا نہیں میں کروں گا، کہا نہیں یہ ہمارا حق ہے، ہم ادا کریں گے۔ اور جب رفیع احمد قدوائی کا انتقال ہوا، ان کا گاؤں جو قدوا تھا وہاں جانے تک کا روڈ، وہ PWD کو ایک ٹیلیفون کر دیتے تو ان کا روڈ بن جاتا، لیکن کچھ نہیں۔ ان کے جب مرے تو 40,000 کا ان کے اوپر قرضہ تھا، یہ نہیں کہ اپنے لیے لیا۔ کوئی آتا کہتا کہ ہماری بچی کی شادی ہے حضرت، منسٹر صاحب، وزیر صاحب کچھ نہیں ہے، اے بھائی آپ جو ہے 2,000 دے دیجئے ان کو۔ وہ آیا تو دوسرے سے دلا دیا، تو وہ قرضہ جمع ہوتا ہوتا جب ان کے وفات کے وقت لوگوں نے بتایا تو 40,000 ہو گیا، ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ تو پنڈت جی کو معلوم ہوا تو اس کو انہوں نے ادا کیا۔ جب لال بہادر شاستری جی کا انتقال ہوا تو ان کے پاس اکاؤنٹ ہی نہیں تھا، لیکن مشن چلتا رہا اور چلے گا۔ تو کبھی کبھی کسی مشن کو کچھ ان کے دوست احباب آگے چلانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کبھی ان کا شہر، کبھی کبھی ان کا خاندان، لہذا جو آیا ہے وہ چلا جائے گا، وہ اپنی یادیں چھوڑ جائے گا۔ جسے ہمارے بہت سے بھائیوں بزرگوں نے کہا جو آیا ہے وہ چلا جائے گا، اپنی یادیں چھوڑ جائے گا، لیکن اس کے مشن کو برقرار رکھنا یہ اس کے بعد کی پیڑھیوں کی ضرورت ہے، اور وہ چیز ہونی چاہیے۔ میں تو بہت چھوٹا سا انسان، ڈسٹرکٹ بلرام پور کے وہ بھولے بسرے ڈسٹرکٹ گونڈا کا بلرام پور کا رہنے والا ہوں۔ وہ بزرگ شخصیت پہلوان صاحب کی 2 مرتبہ ہمارے گھر پہنچ گئی۔ بتائیے، وہ ایک مرتبہ تو ہمارے یہاں کا جو اسٹیشن ہے وہاں سے آج سے 25 سال پہلے کی بات ہوگی، 30 سال پہلے کی، وہ روڈ جو ہے بالکل خراب تھا، جس کو چندن پور اجودھیا روڈ کہتے ہیں اس وقت، اور وہاں سے اتر کر کے وہ چند میل پیدل تو چلنا ہی پڑتا تھا، اتنا خراب راستہ تھا۔ اور مجھے پہنچے تو ایک مولوی صاحب بھی ساتھ تھے، اس کے 2-3 مولوی صاحب ساتھ تھے، پہلی ملاقات تو وہ ہے، لیکن آنکھوں میں ان کی جو چمک اور دمک اور بہادری، شجاعت، دلیری پہلے جملے میں پہنچ گیا تو کہا بہت آپ نے محنت سے کام لیا، میں جانتا نہیں تھا۔ ہاں، وہ پرانی یادیں یاد دلاتے تھے، لہذا جب مجھے بھی یاد کیا گیا کہ پہلوان صاحب پہ یہ پروگرام ہے تو میں بھی پہنچ گیا ان کے گھر۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور یہ دنیا آنی جانی ہے، بڑے بڑے لوگ آئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اگر ہماری کتاب میں ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اگر کسی کے لیے ہمیشہ کی زندگی ہوتے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ مستحق تھے، کسی کو نہیں ہے۔ آئیں گے لوگ، چلے جائیں گے، اپنی کاروائیاں کر کے چلے جائیں گے، یہ دنیا جیسے تھے ویسے رہے گی۔ اب ان کی مشن کو آگے بڑھانا ہمارا اور آپ کا کام ہے اسی قانون عالمگیر کا یہ سب اثر، بوئے گل کا باغ سے گلچی کا دنیا سے سفر، بوئے گل کا باغ سے گلچی کا دنیا سے سفر۔ تو گلچی چلے گئے
اور باغ یہ رہے گا، اور اس باغ کو آباد رکھنے کے لیے، سرسبز و شاداب رکھنے کے لیے ان کی مشن کو ہمارے بہت سے ڈاکٹر صاحب نے اور دوسرے بھائی بزرگوں نے، آفیسروں نے یہ بات جو بتائی کہ ان کی مشن کو زندہ رکھنے کے لیے تعلیمی اور صحت کے میدان میں، کھیل کے میدان میں اور سماجی میدان میں ریوارڈ دینا چاہیے، بہت اچھی چیز ہے یاد دہانی کے لیے۔ اور سب سے بڑا کام یہ ہے کہ کام ہونا چاہیے۔ اب وہ رونے دھونے والا زمانہ چھوڑیے، کام کیجئے، کام سے آپ کو یاد کیا جائے گا، اور جتنے لوگوں کو یاد کیا جاتا ہے وہ کام ہی سے یاد کیا جاتا ہے، ورنہ آنا جانا تو لگا رہے گا۔ کتنے بڑے بڑے لوگ آئے، کون چاہتا ہے کہ یہ بڑے لوگ چلے چاہتے تھے ہمیشہ سماجی خدمت کرنے والے لوگ کسی بھی ملک، کسی بھی مذہب، کسی بھی تھاٹ کے لوگ ہوں وہ رہیں، لیکن ہماری خواہش یا اوپر والے کا نظام ہی یہ ہے کہ سب کو رہنا نہیں ہے، اپنا کام کرو جاؤ، اپنی یادیں چھوڑ کر کے جاؤ۔ بہرحال قابل مبارکباد ہیں ان کے صاحبزادے گرامی مولانا عبدالرحمن صاحب کہ انہوں نے ان کے مشن کو زندہ رکھنے کے لیے، اور سنتا ہوں کہ کام بھی کرتے ہیں، اور ایک چیز کو جمع کر دی ہے، آئندہ نسلیں اگر ان میں زندگی ہوگی تو پڑھیں گے، کچھ ہوں گے، کسی ایک کم خادہ انسان جن کی تعلیم کے میدان میں جیسے بھائیوں نے بتایا کہ کوئی وہ نہیں، لیکن ہمیشہ اس فکر میں رہے کہ ان کے بعد آنے والی پیڑھی کم سے کم ان میدانوں میں آگے بڑھے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اس مشن کو آگے بڑھائیں۔ اب میں آپ کا اور زیادہ وقت نہ لے کر کے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس بزرگ شخصیت کو جنت نصیب عطا فرمائے، ان کی لغزشوں سے درگزر فرمائے، اور آج ان کی یہی پہچان ہے کہ ہم دعا کریں، ان کے مشن کو آگے بڑھائیں۔ آج وہ دعاؤں کے محتاج ہیں، آج وہ اس مجلس کے محتاج نہیں ہیں۔ یہ مجلس اپنا کام کرے نہ کرے، انہوں نے جو کیا، اگر ان کا ایک اچھا کام بھی اللہ قبول کر لے تو ان کی بخشش کے لیے کافی ہے۔ آپ ان مجلسوں سے اگر یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے مشن کو ہم آگے بڑھائیں گے تو بہت ہی کامیاب چیز ہے۔ اور اگر صرف یہ کہ چلیے مجلس ہو گئی اور ان کو یاد کر لیا گیا ہو، نہیں، ہمت کریں اور ہم لوگ بھی ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس بزرگ شخصیت کو اپنی رحمتوں سے نوازے، آسماں اس لحد پہ شبنم افسانی کرے، سبز نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے، آسماں ان کی لحد پہ شبنم افسانی کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہم تمام حضرات کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر محترم کے خطاب کے بعد آپ تمام حضرات کے شکریہ کے ساتھ اس پروگرام کے اختتام کا اعلان کیا ہے۔